بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان مبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو روزے کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حفظان صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے سے ہم اپنے جسم کو ریلیکس دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کے سارے عضو ریلیکس ہو جاتے ہیں جو پورا سال مصروفیت میں رہتے ہیں۔ روزے میں کوئی غذا، مشروب، یہاں تک کہ دوا کا بھی حلق سے اتارنا اور نکلنا ممنوع ہے۔ غذاؤں اور کھانے پینے میں بھی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کہ اناج ممنوع ہو اور نمک جو ہے وہ حلال ہو۔ اس قسم کی کسی چیز کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایسا فعل قصداً کیا گیا ہے تو اس کے جرمانے کے طور پر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ البتہ اگر آدمی کو روزے کا خیال نہیں تھا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اس مہینے میں عام طور پر لوگوں کو عبادت کا شوق ہوتا ہے اور ان کی دینی مشغولیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہر روزہ دار قرآن مجید کی تھوڑی بہت تلاوت ضروری سمجھتا ہے۔ احسان و سلوک، غم خواری اور ہمدردی کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے موجود تھا تو ترقی کرتا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ کہا ہے، اور اس میں 1 پیسہ خرچ کرنے سے 70 پیسوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزے میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑنا، یہ سب اگر کرتا رہے، گناہ کرتا رہے آدمی، تو پھر روزے کی بالکل ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ لیجئے، بات کرتے کرتے روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا۔ مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں میں پہلے سے افطار کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ کچھ قدرتی بات ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد آدمی میں کچھ بھی کھانے پینے کا شوق اور خدا کی نعمتوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمارے لیے بنایا ہی ایسا ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سب نعمتیں ہم پر کس طرح سے نازل ہو رہی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے دعا سکھائی۔ روزہ کھولنے کی نیت کرنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے روزہ رکھا اور ایمان لایا تجھ پر، اور بھروسہ کیا تجھ پر، اور افطار کیا تیرے رزق پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔